سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو انہوں نے پہلے جو ہے وہ اونٹ اور دینار پیش کیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوبارہ ترغیب دی تو انہوں نے دوبارہ پیش کیے۔ واہ واہ واہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پھر دوبارہ ترغیب دی تو انہوں نے پھر تیسری مرتبہ پیش کیے۔ وہ تیسری مرتبہ کے تھے کہ جس میں ان کے دیے ہوئے دینار جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں میں رکھ کے خوش ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے عثمان آج کے بعد جو مرضی کر لو تمہاری بخشش ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ جب وہ چیز سامنے آئے، جب ترغیب یا آیت یا حدیث سامنے آئے تو بندہ پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دے، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل درآمد کرے۔ کہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک قلب کی جو ہے وہ اللہ رسول کی طرف جو ایک توجہ ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے آیت درود ہے، زندگی میں درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، ہر مجلس میں جہاں ذکر پاک ہو وہاں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ آیت درود جب بھی پڑھی جاتی ہے ہم ہر بار پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ عمل کرنے کی نیت سے کہ بھی حکم پڑھا گیا ہے تو درود شریف پڑھ دیں۔ تو اس طرح جب ترغیب ہو تو جتنی مرتبہ بندہ اس پر عمل کر سکے نا اتنی مرتبہ کرتا رہے، کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر نا آمنا وصدقنا آمنا وصدقنا، کیا نئی بات کی ہم سب، ویسے آپ نے کمال کی بات کر دی ناظرین، میرے تو کچھ سیکھنے کو ملا ہے آج۔